نحمده نصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من احتكر فهو خاطئ أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم لا يبيع حاضر لعبادي دعوا الناس يرزق الله بعدهم من بعد أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجالب مرزوق والمحتكر ملعون أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال تعالى في القرآن المجيد والبرهان الرشيد في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگتوئی قصہ مختصر. صدیق عکس حسن و جمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع کمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است اسلام ما اطاعت خلفاء راشدین ایمان ما محبت آل محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبارک وسلم. رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبالقرآن اماما وبمحمد نبی ورسولا. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا. حمد و صلوات کے بعد نہایت ہی معزز و مکرم حضرات و سامعین عزیز وقار، آج ہماری گفتگو کا جو عنوان ہے اس کا تعلق ہمارے معاشرے کے اندر پائی جانے والی ایک بڑی ہی خطرناک قسم کی جو غلطی احباب کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. چونکہ غلے کا اور اناج کا سیزن ہے تو اکثر آپ نے دیکھا ہے کہ لوگ ذخیرہ اندوزی کر لیتے ہیں. ویسے تو ترتیب کے اعتبار سے
سورہ نبا شریف کی تفسیر جو تھی وہ ہماری چل رہی تھی اور بیان اسی کو کرنے کا ارادہ تھا، لیکن عوام الناس کی اس غفلت کی وجہ سے ضرورت محسوس کی کہ اس کو بیان کیا جائے تاکہ قرآن و سنت کی روشنی کے اندر، قرآن و سنت کے تناظر میں اس بات کو سمجھا جائے کہ ذخیرہ اندوزی ہوتی کیا ہے، اور اگر یہ معاشرے کے اندر عام ہو جائے تو اس سے کون سی بیماریاں اور کون سے عذاب جو ہیں وہ امت کے اوپر نازل ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے قرآن مجید برہان رشید میں سے بھی میں نے کچھ ثبوت جو ہیں وہ اکٹھے کیے، اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی، اور اس کے بعد اجماع امت۔ چونکہ کوئی بھی فقہی مسئلہ ہو، کوئی بھی شرعی بات ہو، تو اس کے ثبوت کے لیے کچھ چیزوں کا تعلق جاننا بڑا ضروری ہوتا ہے، پھر وہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ ان میں سب سے پہلے نمبر پر قرآن مجید برہان رشید کی آیات بینات ہیں، اگر ان میں ثبوت مل جائے تو کافی ہوتا ہے، اگر ان میں نہ ملے تو پھر حدیث رسول کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، جیسے وہ ایک بڑی مشہور حدیث پاک حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے حکم کے مطابق یمن کی طرف بھیجے جا رہے تھے تو سواری کے اوپر تشریف فرما تھے، تو حضور ان کے ساتھ نیچے زمین کے اوپر پیدل چل رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل سے سوال کیا کہ اے معاذ، اگر آپ کے سامنے کوئی فیصلہ آ جائے تو وہ فیصلہ کیسے کریں گے؟ تو آپ نے عرض کیا کہ حضور، اگر میرے سامنے کوئی بات آئے گی تو میں اس کا فیصلہ پہلے قرآن سے کروں گا۔ تو حضور نے پوچھا کہ اگر قرآن میں وہ چیز نہ ملے تو پھر عرض کیا حضور، میں آپ کی حدیث اور آپ کے فرمان سے دیکھوں گا۔ تو اس کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے قبول فرمایا۔ یہ باہر والا مائک بند کر دیں، باہر والا بند کر دیں۔ تو حضور نے اس کو بھی قبول فرمایا، لیکن پھر حضور نے سوال کیا کہ اگر میری سنت یا میری حدیث سے بھی آپ کو وہ چیز نہ ملے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو پھر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ حضور، میں پھر قیاس کروں گا۔ تو چونکہ وہ صحابی رسول تھے تو آج کے دور کے اندر اس کو اجماع امت کہا جاتا ہے کہ جو صحابہ کرام علیہم الرضوان کا انداز اور طریقہ ہوتا ہے۔ تو میں کوشش کروں گا کہ ذخیرہ اندوزی کی حرمت اور اس کی خرابی کے حوالے سے ان تینوں ذوات کی جو مطلب کہ ترجیحات ہیں ان کو آپ کے سامنے پیش کروں کہ اللہ کا قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، اور پھر صحابہ کرام علیہم الرضوان نے اس بات کے اوپر کیسے عمل کیا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ پارہ نمبر 16 ہے، آیت نمبر 81 نمبر آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ ان حلال چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں عطا فرمائی ہیں۔ ہم نے جو کچھ تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے حلال چیزوں کو کھاؤ اور حلال طریقے سے کھاؤ، ٹھیک ہے؟ نہ تو تم نے حرام کو کھانا ہے، نہ تم نے حلال چیز کو حرام کی طرح کھانا ہے، حرام کر کے بھی نہیں کھانا اور حرام کو بھی نہیں کھانا۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، اس چیز میں سے کھاؤ جو ہم نے پاک چیزیں تمہیں عطا فرمائی ہیں۔ ولا تطغوا فیہ فیحل علیکم غضبی، ولا تطغوا فیہ، اور جو کچھ ہم نے تمہیں عطا فرمایا ہے، فیہ اس میں جو ہی ضمیر ہے اس کا مرجع وہ اللہ رب العزت کی دی ہوئی چیزیں ہیں، رزقناکم، فرمایا کہ جو ہم نے تمہیں رزق عطا فرمایا ہے ان میں تم نے زیادتی نہیں کرنی، زیادتی نہیں کرنی۔ اگر تم زیادتی کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي،
ویسے تو میرا غضب اور میرا جلال تمہارے لیے حرام ہے، لیکن اگر میرے دیے ہوئے رزق کو تم نے اس انداز سے استعمال کیا کہ تم نے لوگوں کے ساتھ زیادتی کی، تو فرمایا فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، تمہارے اوپر میرا جلال اور میرا غضب حلال ہو جائے گا، یعنی کہ تم میرے غضب کے شکار ہو جاؤ گے، غضب کے شکار ہو جاؤ گے۔ تم نے ظلم نہیں کرنا، تم نے زیادتی نہیں کرنی، جو ہم نے تمہیں عطا فرمایا ہے تم نے اس کو مناسب طریقے سے، جائز طریقے سے، اچھے طریقے سے اس کو خود بھی استعمال کرنا ہے اور آگے اس کو عوام الناس کے لیے، لوگوں کے لیے بھی اس کو پیش کرنا ہے۔ اچھا، اب جس کے اوپر غضب ہو جائے پھر اس کو کیا ملتا ہے؟ فرمایا وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ، فرمایا کہ جس کے اوپر میرا غضب حلال ہو جاتا ہے وہ پھر گر جاتا ہے، فقد ہوا، وہ گر جاتا ہے۔ اب وہ گرتا کہاں سے ہے؟ وہ اللہ کی رحمت سے بھی گر جاتا ہے، اللہ کی نظر سے بھی گر جاتا ہے، اللہ کے نیک لوگوں کی نظر سے بھی گر جاتا ہے، اور وہ لوگوں کی نظر میں بھی گر جاتا ہے۔ وقتی طور پہ تو وہ یہ سمجھتا ہے نا، وہ میں نے غالباً سابقہ سیکنڈ لاسٹ جو جمعہ تھا، پچھلے سے پچھلے جمعے، تو میں نے اس وقت جو قیامت کی نشانیوں کے اندر ایک میں نے بات ذکر کی تھی، حضرت مولا کائنات شرع خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جو روایت منقول تھی کہ حضور فرماتے ہیں 15 چیزیں جب امت کے اندر عام ہو جائیں گی تو قیامت ان کے گھر کی دہلیز کے اوپر آ کے کھڑی ہو جائے گی۔ ان میں سے ایک چیز حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بیان فرمائی وہ یہ تھی کہ لوگ دوسروں کی عزت کریں گے تو ان کے شر کے ڈر کی وجہ سے کریں گے۔ تو اگر کوئی بندہ، آپ دیکھیں اپنی دنیا کے اندر، اپنے زمانے کے اندر، ہم آگے جا کے یہ دیکھیں گے قرآن و سنت کی روشنی کے اندر کہ یہ ذخیرہ اندوزی کرتا کون ہے۔ تو ذخیرہ اندوزی کے اندر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کثرت کے اعتبار سے ان لوگوں کا شمار کیا ہے کہ جو امیر ہوتے ہیں، جن کے پاس سرمایہ ہوتا ہے، جن کے پاس دولت ہوتی ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ پیسہ مارکیٹ کے اندر پھینکتے ہیں، غلے کو خریدتے ہیں، خرید کے اس کو سٹاک کر لیتے ہیں، اور سٹاک کرنے کے پیچھے نیت اور غرض کیا ہوتی ہے؟ اب دو نیتیں ہیں اس کے پیچھے۔ اگر تو نیت یہ ہے کہ جب یہ غلہ قوم میں ملنا محال ہو جائے گا اور مشکل ہو جائے گا، ذخیرہ اندوزی دو طرح کی ہے۔ اب دونوں طرح کی ذخیرہ اندوزی جو ہے اس کے احکام مختلف ہیں، یہ آگے جا کے میں اس کو ترتیب سے ذکر کروں گا، تمہیداً میں صرف ابھی ذکر کر رہا ہوں۔ ایک ذخیرہ اندوزی وہ ہے کہ جس کے پیچھے نیت ٹھیک ہے، اور وہ نیت یہ ہے کہ مثال کے طور پہ یہ مئی کا مہینہ ہے، مئی کے مہینے کے اندر 4000 روپے یا 4200 روپے جو ہے وہ من گندم مل رہی ہے۔ اب اس مہینے کے اندر ایک بندے نے کیا کیا، اس نے جناب کوئی 10-12 من گندم یا 15-20 من گندم اس نے خرید کے سٹاک کر لی۔ اب سٹاک کرنے کے پیچھے دو مقاصد ہیں۔ ایک مقصد اس کا، ایک بندے کا مقصد یہ ہے کہ جب اکتوبر، نومبر، دسمبر یا جنوری، فروری میں جا کے سردی کے موسم میں گندم مہنگی ملے گی تو میں اسی 4000 کے ریٹ کے اوپر لوگوں کی آسانی کے لیے گندم کو لوگوں کے لیے بیچوں گا۔ غرض اس کی کیا ہے کہ وہ مشکل لمحات کے اندر قوم کے لیے آسانی پیدا کرنا چاہتا ہے۔ تو فقہا فرماتے ہیں ایسی ذخیرہ اندوزی کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن دوسری طرف نیت اور غرض یہ ہے کہ آج میں 4000 روپے یا 4500 روپے من گندم اٹھا لیتا ہوں، اور جب یہ گندم مارکیٹ کے اندر نہیں ملے گی اور سستی نہیں بلکہ مہنگی ہو جائے گی تو میں پھر اس کو 5000 روپے یا 55,000 روپے یا 5500 روپے یا 6000 روپے گندم من کے حساب سے جو ہے وہ قوم کے اندر بیچنے کی کوشش کروں گا اور اس سے منافع کماؤں گا۔ یہ ذخیرہ اندوزی جو ہے اس کو قرآن و سنت نے حرام قرار دیا ہے۔ یہ ہے وہ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، کیونکہ اس نے خریدی نہیں ہے، 6000 روپے میں اس نے خریدی نہیں، اس نے 4000 میں خریدی ہے۔ اب 4000 میں خرید کے وہ اس چیز کو مارکیٹ کے اندر لوگوں کے لیے مزید مشکل کا باعث بن رہی ہے وہ چیز کہ اگر پہلے نمبر پہ تو یہ مل ہی نہیں رہی، اور اگر مل رہی ہے تو سستے داموں نہیں بلکہ مہنگے داموں مل رہی ہے۔ تو فرمایا اب اس نے جو ہے ان حرام حلال چیزیں جو ہم نے رزق عطا فرمایا ہے، پاک چیزوں کے اندر اس نے زیادتی کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب اللہ فرماتا ہے فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، جو بندہ اس انداز سے زیادتی کرنے کی کوشش کرے گا تو ایسے بندے کے لیے میرا غضب اور میرا جلال حلال ہو جائے گا۔ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ، اب چونکہ اس کے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، کوئی بھی جا کے اس کے گریبان کو نہیں پکڑ رہا، کوئی بھی جا کے اس کو کہہ نہیں رہا
کوئی بھی جا کے اس سے بات نہیں کر رہا، ڈر رہے ہیں لوگ کہ جناب وہ پیسے والا ہے، سرمایہ والا ہے، اگر میں اس کے پاس جاؤں گا تو وہ میرے ساتھ ظلم کرے گا، زیادتی کرے گا، ہو سکتا ہے کہ مارکیٹ میں کھڑے ہو کے میرے منہ پہ تھپڑ لگا دے، ہو سکتا ہے کہ مارکیٹ میں کھڑے ہو کے مجھے ذلیل اور رسوا کر دے، ہو سکتا ہے مارکیٹ کے اندر کھڑے ہو کے مجھے پریشان کرنے کی کوشش کرے گا۔ اب اس وجہ سے کوئی اس کے پاس جا کے بات نہیں کر رہا، لیکن اگرچہ اس کے ساتھ جا کے کوئی بات نہیں کر رہا مگر اس کی محبت تو لوگوں کے دلوں کے اندر نہیں ہے نا، لوگ تو اس کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، نفرت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ تو فرمایا یہ لوگوں کی نظر کے اندر تمہارا نفرت کا مرکز بن جانا اور مرکز نگاہ نفرت ہو جانا اور لوگوں کی نظر کے اندر تمہاری حیثیت کا بالکل ایک شریر قسم کے بندے کی طرح کا ہو جانا، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ، یہ تمہارے اوپر اللہ کا غضب ہے تو جو بندہ اللہ کے غضب کے اندر داخل ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں کی نظروں کے اندر اور زمانے کی نظروں کے اندر گرا دیتا ہے۔ وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ، لوگ اس کے شر سے ڈرتے ہیں، اس سے خوف کھاتے ہیں، اس کے ساتھ جا کے کوئی بات نہیں کرتا چونکہ پتہ ہے کہ یہ بندہ شریر ہے۔ اور قرآن حدیث پاک کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی، لا یقوم الساعہ، فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی کہ جب تک امت کے اندر شریر قسم کے لوگوں کی کثرت نہ ہو جائے۔ جب شریر لوگوں کی کثرت ہو جائے گی کہ جو لوگوں کی غلطیوں کو اور کمیوں کو اچھالیں گے اور لوگوں کو ذلیل اور رسوا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب آپ کو ہر گلی کے اندر جہاں پہ 10 بندے گزر رہے ہیں ان میں سے 8 بندے تو وہ ہیں کہ جو غلطیوں کو اچھالتے ہیں۔ جس گاؤں جس قصبے کے اندر 50 لوگ رہ رہے ہیں وہاں پر تو 45 لوگ وہ ہیں کہ جو شریر ہیں اور جناب لوگوں کی غلطیوں کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کونوا عباد اللہ اخوانا، اے اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ، تم آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہو۔ ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تنافروا، آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آپس میں کسی کی غلطیوں کو تلاش کرنے کی کوشش نہ کرنا، غلطیوں کو نوٹ کرنے کے تجسس میں نہ رہنا، ایک دوسرے کو اپنے غضب کا نشانہ نہ بنانا، ایک دوسرے کے ساتھ نفرت نہ کرنا، بلکہ تم آپس میں سارے کے سارے بھائی ہو، تم نے آپس میں رہنا ہے تو محبت کے ساتھ رہنا ہے۔ تو جس وقت یہ محبت یہ انداز تبدیل ہو جاتا ہے، یہ منافرت عام ہو جاتی ہے تو پھر لوگ جو ہیں وہ شریروں سے ڈرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ لوگوں کا شریر ہو جانا یہ ان کے اوپر میرے غضب کی ایک علامت اور نشانی ہے، اور جو بندہ میرے غضب کے اندر شکار ہو جاتا ہے میں اس کو پھر لوگوں کی نظروں میں گرا دیتا ہوں۔ یہ ایک آیت مبارکہ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 81، جس کا دل ہو وہ جا کے اس کا ترجمہ پڑھ لے۔ اب اس کے بعد دوسری جگہ پہ یہی ذخیرہ اندوزی کے جو امت کے اندر قوم کے لیے لوگوں کے لیے مشکل کا باعث بنتی ہے اس کی طرف میں جاتے ہوئے بات کرتا ہوں۔ خیر گفتگو طویل ہو جائے گی، ایک آیت کا ثبوت اس سے کافی ہے۔ آگے حدیث پاک کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت معمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ترمذی شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، صحیح حدیث پاک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احتکر فہو خاطئ، ذخیرہ اندوزی کو عربی کے اندر احتکار کہتے ہیں، الف ہا تا کاف الف اور را۔ احتکار غلے کو جو ہے وہ سٹور کر لینا، غلے کو دبا لینا اور لوگوں کے لیے مشکل پیدا کرنا اس انداز کے اندر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احتکر فہو خاطئ، جس بندے نے ذخیرہ اندوزی کی وہ گناہ گار ہے، وہ گناہ گار ہے، وہ خطا کار ہے، وہ اللہ رب العزت کے غضب کا شکار ہے۔ دوسری جگہ پہ یہی حضرت معمر ایک اور روایت ذکر کرتے ہیں، یہ بھی روایت ترمذی شریف کے اندر موجود ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يحتکر الا خاطئ، پہلے نمبر پہ ذکر کیا کہ جس نے ذخیرہ اندوزی کی وہ گناہ گار ہے، اور آگے جو ہے دوسرے نمبر پہ دونوں سٹیٹمنٹس کے اندر فرق ہے، ڈیفرنس ہے، وہ اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معمر پہلی حدیث پاک میں کہتے ہیں کہ جس نے ذخیرہ اندوزی کی وہ خطا کار ہے، اور اس حدیث پاک میں کہتے ہیں لا يحتکر الا خاطئ، جو خطا کار ہوتا ہے وہ ذخیرہ اندوزی کرتا ہے۔ دو چیزیں ہیں، ایک ہے کہ ذخیرہ اندوزی کر کے پھر بندہ گناہ گار ہوا، اور دوسری طرف ہے کہ گناہ گار تھا،
اور گناہ کے اوپر مصر رہا، مسلسل گناہ کرتا رہا، وہ حدیث پاک یاد آ رہی ہے جو حضور نے فرمایا، مفہوم حدیث ہے، ایک بندے نے ایک مرتبہ گناہ کیا، اس کے روشن دل کے اوپر سیاہی کا ایک دبا لگ جاتا ہے۔ دوسرا گناہ کیا، توبہ نہیں کی پہلے سے، دوسرا کیا، دوسرا نشان لگ گیا، تیسرا کیا، تیسرا نشان لگ گیا، چوتھا کیا، چوتھا نشان لگ گیا۔ فرمایا اتنے گناہ کیے، توبہ کی مہلت ہی نصیب نہیں ہوئی، اس نے بار بار گناہ کیے، یہاں تک کہ اس کا سارے کا سارا دل کالا ہو گیا۔ اب دل اگر کالا ہو جائے تو پھر اس میں نور خدا کی کرنیں کبھی نہیں پھوٹتی، وہ اللہ کی ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اب یہ بار بار مسلسل ایک گناہ کرتا جا رہا تھا، ذخیرہ اندوزی کرتا جا رہا تھا، اتنا گناہ گار ہو گیا، اتنا خطا کار ہو گیا کہ اب اس سے سوائے خطا کے اور کوئی کام سرزد ہوتا ہی نہیں ہے، سوائے گناہ کے اور کوئی کام سرزد ہوتا نہیں ہے۔ اس کے لیے لمحہ فکریہ ہے، کوئی دنیا کا، کائنات کا کوئی تیزاب ایسا نہیں ہے کہ جو بندے کے گناہوں کو دھو ڈالے، صرف ایک تیزاب ایسا ہے کہ جس کا ایک قطرہ بھی اس کو نصیب ہو جائے تو بندے کا دل کالا ہوتا ہے، وہ روشن و منور ہو جاتا ہے، صاف اور ستھرا ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ تیزاب کون سا ہے؟ فرمایا رب کے خوف اور اس کے ڈر سے، توبہ کی غرض سے جب تمہاری آنکھ سے ایک آنسو گرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس آنسو کی بدولت تمہارے گناہ گار دل کو صاف کر دیتا ہے اور تمہارے اوپر واجب ہوئی جہنم کو دور کر دیتا ہے۔ یہ توبہ کی ضرورت ہے۔ تو فرمایا کہ جو بندہ خطا کار ہے، گناہ گار ہے، وہ ذخیرہ اندوزی کی طرف آتا ہے۔ آگے نمبر 3، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ بات آ گئی ان لوگوں کی کہ جو سرمایہ دار ہو کے ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، کیا یہاں پہ بیان کیا گیا؟ اب یہ بھی آپ کے سامنے، نظروں کے سامنے ہوگا، مارکیٹ کے اندر ایسا بھی ہوتا ہے، کسی غریب نے بیچارے نے گندم لگائی، اس نے کاشت کی، کاٹی، اس نے جناب گندم حاصل کی، اب کوئی امیر بندہ اس کے پاس پہنچ جاتا ہے، اب ضرورت تو اس کو ہے، اس نے مارکیٹ کے اندر اس کو سیل تو کرنا ہے، اب امیر بندہ اس کے پاس جاتا ہے اور امیر بندہ اس کو کہتا ہے کہ مجھے اتنے مارکیٹ میں اتنے کی بک رہی ہے، تم مجھ سے 100-200 اضافی لے لو، تم مجھے اپنی ساری کی ساری رقم، یہ ساری کی ساری گندم دے دو۔ اب ایک فقیر بندے کے پاس 2 مانیاں یا 3 مانیاں یا 5 مانیاں گندم ہے، اب اس نے جو ہے کوئی بھی مارکیٹ کے ریٹ سے، اب اس کا بھی تو لالچ ہے یہ کہ چلو مجھے 4 پیسے اضافی مل جائیں، میں نے ڈی اے پی بھی ڈالا ہوا ہے جناب، مسالہ بھی ڈالا ہوا ہے، ہل بھی چلایا ہوا ہے، پھر پیٹر وغیرہ ٹیوب ویل چلا کے میں نے پانی بھی دیا ہے اور کھیتی باڑی بھی کی ہے، محنت کی ہے ساری، اور جو ہل چلایا اس کے تیل کے بھی میں نے پیسے دیے ہوئے ہیں۔ اب اس کا لالچ تو ہر بندے کے اندر ہے، طمع تو ہر بندے کے اندر ہے، صبر تو کسی کے اندر بھی نہیں ہے الا ماشاءاللہ۔ اب اس نے کیا کیا، ایک بندہ اس کے پاس پہنچ گیا اور اس نے کہا کہ مارکیٹ میں 4200 کی بک رہی ہے، تم مجھے 4500 کی دے دو یا تم مجھے 4400 کی دے دو۔ اور اس لینے والے کا اب غرض کیا ہے کہ وہ لے کے سٹور کرنا چاہتا ہے، وہ لے کے اس کو ذخیرہ کرنا چاہتا ہے، تو یہ کام غلط ہو جائے گا۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا یبیع حاضر لباد دعوا الناس یرزق اللہ بعضهم من بعض۔ آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کوئی بھی امیر بندہ، کوئی بھی شہری بندہ کسی کے سامان کو نہ بیچے، یہ اس طرح جا کے اور ڈیمانڈ کر کے اس سے لینا، فرمایا کوئی بھی ایسا نہ کرے، بلکہ وہ جو بیچنے والا ہے وہ خود اس کو عام رعایا کے اندر بیچے۔ کیوں؟ فرمایا کہ تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو ایک دوسرے کے ذریعے سے رزق عطا فرمائے۔ اب اس کی تفصیل کے اندر تشریح کرتے ہوئے محدثین نے لکھا ظاہر ہے کہ اگر کوئی شہری بندہ دیہاتی سے مال خریدے گا تو پھر ذخیرہ اندوزی کرے گا اور مصنوعی قلت پیدا کرے گا تاکہ پیداوار مہنگی اور فروخت ہو اور اس کے اندر جو ہے اس کا اپنا فائدہ نکلے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ جو غریب بندہ بیچ رہا ہے وہ صرف امیر کو نہ بیچے بلکہ امیر غریب دونوں کو برابر بیچے، منافع صرف اتنا لے کہ جتنا مارکیٹ کے اندر چل رہا ہے اور سارے جتنے منافع کو برداشت کر سکتے ہیں۔ ہر بندے نے اپنا اپنا ریٹ نکالا ہوا ہے، ہر بندہ اپنی اپنی مرضی کی جو ہے وہ پیمنٹ لیتا ہے، رقم لیتا ہے اور پھر لوگوں کو جو ہے وہ غلہ سیل کر رہا ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا۔ اب آگے نمبر 4 حدیث پاک، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ جناب فاروق اعظم ارشاد فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور فرماتے ہیں الجالب مرزوق والمحتقر ملعون۔
آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں بازار میں مال لا کے لوگوں کے درمیان بیچنے والا، اب بازار کے اندر سارے امیر تو نہیں ہوتے، غریب بھی بیچارے ہوتے ہیں وہاں پہ، تو فرمایا کہ الجالب مرزوق، جو بندہ بازار میں اپنی چیز کو لا کے سیل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو رزق عطا فرماتا ہے، والمحتکر ملعون، اور جو ذخیرہ اندوزی کر کے پھر بیچتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے اوپر اپنی لعنت کو نازل کرتا ہے۔ وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ، وہی پیچھے والی بات آ گئی۔ اب جو لعنت یافتہ بندہ ہے اس کے اوپر اللہ کا غضب ہے، لعنت والے بندے کے اوپر رحمت تو نہیں ہو سکتی، اب لعنت یافتہ بندے کے اوپر اللہ کا غضب ہے، تو جب ایسا بندہ کہ جس کے اوپر اللہ کا غضب حلال ہو جائے، ایسا بندہ اللہ کی نظر سے بھی گر جاتا ہے، اللہ کی دنیا کی نظر سے بھی گر جاتا ہے، مخلوق خدا کی نظر سے بھی گر جاتا ہے۔ تو یہ 4 حدیثیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں۔ اب آتے ہیں، یہ قرآن سے بھی ہو گیا اور سنت سے بھی ہو گیا، اب آتے ہیں اجماع امت کی طرف، صحابہ اکرام کی زندگی کی طرف۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کو مسند امام احمد بن حنبل کے اندر امام احمد نے سند صحیح کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اپنے دور خلافت میں گھر سے نکلے تو مسجد کی طرف جا رہے تھے، تو راستے میں آپ نے دیکھا جگہ جگہ پہ غلے کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، تو آپ نے پوچھا کہ یہ غلہ کیسا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ جناب اس کو درآمد کیا گیا ہے، یعنی کہ خرید کے لے کے آئے ہیں اور جناب اس کو آگے لوگوں کے لیے تقسیم کرنا ہے۔ آپ نے دعا فرمائی، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس میں برکت پیدا فرمائے۔ ابھی چونکہ اس کی حقیقت کا علم نہیں تھا تو پہلے آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس سے جو ہے وہ اس بندے کو برکت عطا فرمائے جس نے اس کو درآمد کیا ہے۔ اب آپ نے جب یہ دعا فرمائی تو لوگوں نے کہا حضرت یہ ذخیرہ اندوزی کر کے نکلا ہے، یہ لوگوں کے لیے مشکل پیدا کر کے، لوگوں کے لیے تنگی اور جو ہے یہ مہنگا کر کے پھر اس کو نکالنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اب آپ حیران ہوئے، آپ نے فرمایا کس نے ایسا کیا، اس کو ذخیرہ کس نے کر کے رکھا تھا؟ تو لوگوں نے بتایا کہ ایک آپ کا غلام ہے اور ایک حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی کا غلام ہے، اس کا نام فروخ ہے، فروخ اور آپ کے غلام، ان دونوں نے مل کے اس کو ذخیرہ کیا تھا، اور آج جب اس کی قلت ہے مارکیٹ کے اندر تو پھر یہ لوگ لے کے باہر نکلے ہیں اور اس کو جو ہے وہ لوگوں کے لیے مہنگے داموں بیچ رہے ہیں، یہ ذخیرہ اندوزی کی گئی۔ حضرت فاروق اعظم کو جلال آ گیا، پتہ نہیں تھا، آپ نے فرمایا دونوں کو بلاؤ۔ اب فروخ جو تھا جناب عثمان غنی کا غلام، اس کو بھی پیش کیا گیا، اور جو آپ کا اپنا غلام تھا اس کو بھی پیش کیا گیا۔ جب دونوں کو بلایا گیا تو آپ نے فرمایا کہ تم نے مسلمانوں کی غذائی ضروریات کو ذخیرہ اندوز کیا۔ یہ جملہ قابل غور ہے، یہاں اس ذخیرہ اندوزی کے اندر خرابی ہے کہ وہ چیز کہ جو عوام الناس کے لیے، مخلوق خدا کے لیے قلت اور کمی کا باعث بن رہی ہے، اب اس کے اندر دونوں قسم کی ذاتیں آ جائیں گی، انسان بھی آئے گا، جانور بھی آئے گا۔ یہ صرف انسانوں کے لیے نہیں، جانوروں کے لیے بھی ذخیرہ اندوزی حرام ہے۔ جانور بھی تو اناج کھاتے ہیں نا، جیسے وہ ہمارے مارکیٹ میں وہ توڑی شوڑی چلتی ہے، پرالی چلتی ہے، یا پھر جناب وہ یہ جو ونڈا وغیرہ یا وہ جو بھی مارکیٹ کے اندر چیزیں جانوروں کو جو ہے وہ کھلائی جاتی ہیں خوراک کے لیے اور ان سے منافع حاصل کرنے کے لیے، ان کے اندر بھی ذخیرہ اندوزی ہو سکتی ہے۔ تو لوگوں کے لیے، مخلوق خدا کے لیے، چاہے وہ جاندار ہونا چاہیے، جاندار ہونا چاہیے، اب وہ انسان ہے یا جانور ہے، کوئی بھی ہے، دونوں کی جو خوراک ہے یا دونوں کی جو منافع کی چیز ہے اس کے اندر ذخیرہ اندوزی کرنا یہ غلط بات ہے۔ ابتدا کے اندر میں نے دونوں صورتیں ذکر کی ہیں نیتوں کی، اگر نیت ٹھیک ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر نیت خراب ہے کہ میں لوگوں کی مشکل کے اندر مزید اضافہ کروں گا اور لوگوں سے منافع حاصل کرنے کی کوشش کروں گا تو ایسی ذخیرہ اندوزی غذائی ضروریات کو پورا کرنے والی چیزوں کے اندر حرام ہے، اور لعنت یافتہ بندہ ہے وہ بندہ کہ جو اس طرح کی ذخیرہ اندوزی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ حضرت امیر المومنین جناب فاروق اعظم نے پوچھا کہ تم نے مسلمانوں کی غذائی ضروریات کو تم نے ذخیرہ اندوز کرنے کی کوشش کی؟ تو انہوں نے عرض کیا یا امیر المومنین، ہم اس کو پیسوں کے لیے خریدتے اور بیچتے ہیں۔ یہی وہ بھی لوگ اعتراض، یہ علت آگے پیش کرتے ہیں نا، کاروبار ہے نا جناب، کاروبار کرنا ہے نا، ہم نے یہی علت پیش کی جاتی ہے، وہ انہوں نے بھی پیش کی، کہا جی ہم تو صرف پیسے کے لیے کرتے ہیں، کہ جب لوگوں کو ضرورت ہے تو ان کی ضرورت کو منافع بنا کے، ان کی ضرورت کو کمزوری بنا کے اس کے ذریعے سے لوگوں سے زیادہ پیسہ وصول کرنا،
اور پھر ان کو جو ہے گندم دینا یا ان کے لیے وہ اناج اور غلہ جو ہے وہ فراہم کرنا، یہی انہوں نے پیش کیا عذر کہ ہم تو اس کو پیسوں کے لیے کرتے ہیں، ہمارا کاروبار ہے۔ جناب امیر المومنین حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا، حضور نے کیا فرمایا، جو شخص مسلمانوں کی غذائی ضروریات کی ذخیرہ اندوزی کرتا ہے، اب اس کا عذاب دیکھیے گا، جو لوگوں کی غذائی ضروریات کی چیزوں کو سٹور کر لیتا ہے، روک لیتا ہے، ذخیرہ کر لیتا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے اوپر تنگ دستی کو نازل کرتا ہے اور اس کو کوڑ کے مرض کے اندر مبتلا کر دیتا ہے۔ جو لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کرے، ایک تو وہ تنگ دست ہو جاتا ہے، اور دوسرا اب تنگ دستی کا مطلب یہ نہیں کہ بس اس کے پاس پیسہ آتا ہی نہیں ہے، اس طرح کے کام کرنے سے بڑا پیسہ ملتا ہے، لیکن یاد رکھیے گا حرام کا جو مال ہوتا ہے اس کے اندر اضافہ تو ہوتا ہے لیکن برکت نہیں ہوتی، وہ اگر آتے ہوئے پتہ نہیں چلتا تو جاتے ہوئے بھی نہیں پتہ چلتا، لیکن جو حلال کا مال ہوتا ہے اگرچہ تھوڑا ہوتا ہے وہ آتے ہوئے بھی پتہ چلتا ہے، جاتے ہوئے بھی پتہ چلتا ہے کہ گیا کس طرف ہے۔ تو فرمایا کہ ایسے بندے کے اوپر اللہ تعالیٰ تنگ دستی، اب تنگ دستی کی بہت ساری صورتیں ہیں، بیماریوں کا آ جانا، مال کا چوری ہو جانا، تو پھر جناب دوسرا اپنے وہ کیا جانور جو مال مویشی ہیں ان کے اوپر موت کا مسلط ہو جانا، یہ بھی تنگ دستی کی علامت ہے نا۔ پھر جناب جو ہے وہ کیا کہتے ہیں آفات و بلیات کا آ جانا، جناب بچے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، میری ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، گھر والوں کو فلاں بیماری ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، مہینے کا اتنا خرچہ ہوتا ہے پیسوں کا پتہ ہی نہیں چلتا، بڑا خرچہ ہو رہا ہے، یہ تنگ دستی کی صورتیں ہیں، یہ تنگ دستی کی صورتیں ہیں۔ تو فرمایا کہ ایسا بندہ کہ جو لوگوں کی غذائی ضروریات کو تنگ کرتا ہے اور ان کے اناج کو سٹور کر لیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور روایت کرنے والے حضرت فاروق اعظم ہیں جو حدیث کے میدان کے اندر بڑے حساس تھے، بڑے سینسیٹیو تھے، جیسے وہ میں نے پہلے بھی آپ کو ایک روایت سنائی ہوئی ہے نا، حضرت ابو موسیٰ اشعری ان کے دروازے پہ گئے کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے، تو جناب 3 مرتبہ دستک دی، دروازہ نہیں کھلا، وہ وہاں سے واپس نکل گئے، پیچھے سے فاروق اعظم نکل آئے، پوچھا جی ابو موسیٰ اشعری کدھر جا رہے ہو؟ اب آپ جس مسئلے کے لیے آئے تھے وہ مسئلہ نہ بتایا بلکہ حضور کی حدیث سنا دی کہ حضور نے فرمایا کہ کسی کے بھی دروازے پہ جاؤ تو 3 مرتبہ کم از کم دستک دو، اگر کھل جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر وہاں سے واپس چلے جاؤ، کچھ دیر کے بعد دوبارہ پھر آ کے دستک دو۔ جناب فاروق اعظم نے کہا تیرے میں ہوں جان نہیں دینا، مینوں ثبوت دے کے حضور دی حدیث پا گئے۔ اب عمر فاروق سے جان کون چھڑائے؟ سارے صحابہ اس بات کو سمجھتے تھے، بڑے حساس تھے حدیث کے میدان کے اندر، ذرا سی بھی جو ہے وہ لغزش اور ذرا سی بھی خطا کو قبول نہیں فرماتے تھے۔ تو وہ حدیث پاک بیان کر رہے ہیں کہ حضور نے فرمایا جو بندہ ذخیرہ اندوزی کرتا ہے، لوگوں کی غذائی ضروریات کی چیزوں کو سٹور کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے تنگ دستی اور کوڑ کے مرض کے اندر مبتلا کرتا ہے۔ اب جب یہ حدیث پاک سنی اس نے فروخ نے اور آپ کے غلام نے، تو فروخ نے تو توبہ کر لی اور کہا کہ حضور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، جو جناب عثمان غنی کا غلام تھا، حضور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں آج کے بعد ایسا نہیں کروں گا، اس نے خدا خوفی کر لی۔ لیکن جو دوسرا تھا نا، جو آپ کا اپنا غلام تھا، اس نے کہا جی میرا تو سرمایہ ڈوب جائے گا، میرے تو پیسے ضائع ہو جائیں گے، میں تو نہیں کروں گا۔ تو پھر حضرت روایت میں آتا ہے، جناب امام احمد بن حنبل روایت کرتے ہیں، پھر لوگوں نے دیکھا، زمانے نے دیکھا کہ حضور کے فرمان کے مطابق وہ جو جناب فاروق اعظم کا غلام تھا وہ کوڑ کے مرض میں مبتلا ہو چکا تھا اور سسک سسک کے اس دنیا سے واصل ہوا تھا۔ دنیا پہ بھی اس نے سزا جو ہے وہ بھگتی اور آخرت میں بھی اس کو ضرور سزا ملے گی کہ جو بندہ دنیا کے اندر اللہ کی مخلوق کو تنگ کرتا ہے اور اللہ کی مخلوق کے لیے پریشانیوں کا باعث بنتا ہے۔ اب ایک بڑی مزے کی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الخلق عیال اللہ، کہ مخلوق جو ہے یہ اللہ رب العزت کے عیال ہیں، اللہ کے گھر والے ہیں، اللہ کے قریبی ہیں، ان کا رشتہ ڈائریکٹ رب کے ساتھ ہے، چونکہ رب نے ان کو پیدا کیا ہے نا، اللہ تعالیٰ ان کا خالق و مالک ہے۔ تو اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ جو ہمارے اہل بیت ہوتے ہیں یا ہمارے اہل و عیال ہوتے ہیں، ہمارا ان کے ساتھ کتنا ڈائریکٹ کنیکشن ہوتا ہے، پکی دوستیاں، پکی یاریاں، باپ ہے تو بیٹے کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، ماں ہے تو بیٹے کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، بیٹی کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، دادا ہے تو پوتے کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، نانا ہے تو نواسے کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ کوئی چھوڑتا ہے اپنے رشتوں کو؟
جو اس طرح کے خون والے رشتے ہوں تو ان کو ترک نہیں کیا جاتا. تو اتنی آپس میں گہری دوستیاں ہوتی ہیں. تو جس نے پھر سب کو پیدا کیا ہے کیا اس کی اپنی مخلوق کے ساتھ کوئی دوستی نہیں ہے؟ تو پھر جب رب کے دوستوں کو کوئی تنگ کرے تو پھر کیا بنے گا؟ ہمارے دوست کو کوئی تنگ کرے تو ہمارے ہاتھ میں طاقت ہو تو مگرے کا جینا محال کر دیتے ہیں. وہ ایک حکایت مجھے یاد آ گئی. ایک بزرگ تھے, مجذوب تھے بیچارے, موسم بڑا ٹھنڈا تھا, سردی کا موسم, بارش ہو رہی تھی. انہوں نے جناب اپنے جو ہے وہ زیب تن کیا ہوا تھا وہ لباس جو ان کا صوفیاء کا, بزرگان دین کا ایک لباس ہوتا ہے خاص, وہ لباس پہن کے بازار میں جا رہے تھے. تو ایک حلوائی کی دکان کے پاس سے گزرے. تو اس حلوائی نے دیکھا جی بارش ہے, ٹھنڈا موسم ہے, تو اس نے نا دودھ کا گرم گرم پیالہ ان کی خدمت میں پیش کیا. وہ بزرگوں نے پیا, شکر ادا کیا, اس بندے کو دعا دی اور جناب اللہ حافظ کہہ کے نا تو آگے نکل گئے. اب اس کو رب نے سعادت دی تھی, اس نے وہ کام کر دیا, وہ دعا دے کے چلے گئے. آگے گئے تو جناب ایک طوائف کا ڈیرا تھا, طوائفہ خاتون کا ڈیرا تھا. اب وہ جو طوائفہ تھی ناچنے والی, وہ اس اپنے ڈیرے کی سیڑھیوں پہ بیٹھی ہوئی تھی باہر گلی میں, اور اس کا جو محبوب تھا وہ بھی اس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. اب یہ جو بزرگ تھے یہ پاس سے گزرے, ان کے ہاتھ میں عصا تھا. وہ ان انٹینشنلی طور پہ, نادانستہ طور پہ, نہ چاہتے ہوئے وہ کیچڑ کے اندر عصا پڑا, وہاں سے چھینٹے اڑے تو وہ اس طوائفہ کے کپڑوں کے اوپر گر گئے. اب وہ ناچنے والی تھی, لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے والی تھی, بڑا خوبصورت لباس اس نے پہنا ہوا تھا. تو اب جس وقت وہ ایسا ہوا تو اس کا جو محب تھا, جو عاشق تھا اس کو غصہ آ گیا. اس نے کہا یہ دیکھو پاگل سا فقیر, اس نے میری جو محبوبہ ہے اس کے لباس کو گندا کر دیا ہے. اب اس کو جلال آیا, غصہ آیا, وہ اٹھا, اس نے اٹھ کے جناب وہ بابا جی کو ایک تھپڑ بھی لگا دیا, اور جناب پھر ان کو گالیاں بھی نکالی اور ان کو زود و کوب بھی کیا, اور جناب بڑی ان کے ساتھ زیادتی کی. انہوں نے کھالی مار کھا کے تو وہاں سے نکل گئے. لیکن یہ جو مارنے والا تھا جب مار کے واپس پلٹا تو نیچے چونکہ کیچڑ تھا, زمین گیلی تھی, پانی تھا, بہانہ بن گیا, اس کا پاؤں پھسلا, یہ اوندے منہ گرا, سر اس کا زمین پہ لگا, اس کو فوراً اسی وقت موت آ گئی, یہ مر گیا. اب محبوبہ اٹھی جس کے لیے اس نے یہ کام کیا تھا, وہ فقیر کے پیچھے بھاگی, لوگوں کو اکٹھا کیا, فقیر کو جا کے پکڑا. تو فقیر جب آگے نکلا تو اس نے اللہ کی بارگاہ میں سر اٹھا کے بات کس نے کہا, مولا تیرے بھی رنگ وکھری نے, کدھروں دودھ پلانا ہے کدھروں گالا پوانا ہے. جی کہیں سے تو جناب خیرات ملواتا ہے, کہیں سے محبتیں دلواتا ہے, اور کہیں پر نفرتیں ہوتی ہیں. جی یہ کیا, یہ تیری قدرت ہے, مجھے اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے. اگر دودھ ملا تب بھی تیرا شکر ہے, اگر مار پڑی ہے تب بھی صبر ہے, جس حال میں تو راضی. اب وہ تو دوست تھا نا, وہ تو یار تھا نا. اب جس کے ہاتھ میں اختیار ہوتا ہے وہ پھر اپنا اختیار استعمال تو کرتا ہے نا. اس نے کہا اچھا, وہ جناب موت آ گئی. اب سارے پلٹ کے جب اس بابے کے پاس گئے نا تو بابے نے کہا بھائی میں نے کچھ نہیں کہا, نہ میں نے بد دعا دی, نہ میں نے برا بلا کہا, نہ میں نے گالی دی, نہ میں نے جواب دیا. اس نے مجھے تھپڑ مارا, میرے ہاتھ میں ڈنڈا بھی تھا, میں مار بھی سکتا تھا, میں نے نہیں اس کو کچھ بھی کہا, بس بات ختم. اس نے میرے ساتھ جو کیا میں چپ چاپ نکل آیا ہوں. انہوں نے کہا نہیں بابا جی تو ہاں بد دعا دیتی ہے, معافی دے دیو. انہوں نے فرمایا یہ بد دعا نہیں, یہ معاملہ بد دعا سے آگے کا ہے, یہ دو دوستوں کی بات ہے, یہ دو دوستوں کی بات ہے. اس کی جو تمہارے ساتھ دوستی تھی اس میں فرق آیا میری وجہ سے, اس کو اتنا غصہ آیا, اس نے آ کے مجھے مارا, مجھے گالیاں دیں, میرے ساتھ زیادتی کی. اب تیرے دوست سے یہ بات تمہاری حد تک برداشت نہیں ہوئی تو میرے دوست سے مجھے ملنے والی گالیاں برداشت ہوگی, یا میرے ساتھ ہوئی زیادتی برداشت ہوگی, یا میرے ساتھ کیا ہوا ظلم برداشت ہوگا. اب اس پورے واقعے کو ذرا سامنے رکھیں. اگر مخلوق خدا حضور کی بارگاہ میں شکایت لگا دے, اگر کوئی ضرورت مند اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے کہہ دے کیوں لوگوں کو آٹا نہیں مل رہا, اس کی وجہ کیا ہے؟ یہی تو وجہ ہے ساری. سرمایہ دار ذخیرہ اندوزی کر لیتے ہیں, کیوں ان کو احساس نہیں آتا لوگوں کا, کیوں قوم کی خبر نہیں لوگوں کو؟ اگر تمہارے بچے بھوکے مرے تو تمہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے, تو اگر کسی غریب کا بچہ بھوکا مرے تو کیا اسے تکلیف نہیں ہوتی؟ اتنا لالچ ہمارا بڑھ گیا کہ ہم نے اپنے پیٹ اور اپنی نفسانی خواہش کو آگے رکھا, اللہ کی مخلوق کو پیچھے چھوڑ دیا.
مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لالچ کو نہ طمع کہتے ہیں. مولانا روم نے حکایت رومی کے اندر ایک واقعہ ذکر کیا ہے. فرماتے ہیں اس کی سٹیٹمنٹ یہ ہے، عنوان یہ ہے، طمع کے 3 حروف طا میم اور عین. فرمایا طمع کے 3 حروف تینوں ہی عقل سے خالی. کیا واقعہ بیان کرتے ہیں؟ فرمایا ایک گدھا تھا، وہ بڑا لاغر اور کمزور تھا. وہ جنگل کے اندر رہتا تھا، لیکن جنگل کے اس حصے میں تھا کہ جہاں پہ کوئی اتنا خاص سبزہ نہیں ہوتا تھا. اب جنگل کے اندر خاص مقام پہ جنگل کا سردار شیر بھی رہتا تھا. وہ بیمار تھا، اس کو جناب کمزور ہو گیا، ہڈیوں کی جناب اس کی ہڈیاں جسم کی ساری گنی جا سکتی تھیں. اس کو جناب تندرست، توانا اور جوان گوشت کی ضرورت تھی. اب وہ جو گدھا تھا، اس نے شیر نے اپنی لومڑی جو اس کی ہوتی ہے بڑی چال باز، اس سے کہا کہ کہیں سے انتظام کرو. اس نے کہا اچھا چلیں بادشاہ سلامت، ٹھیک ہے انتظام میں کرتی ہوں. بادشاہ نے کہا، شیر نے کہا کہ اگر تو کوئی جانور لے کے آئے گی تو اس کا دل، اس کا دماغ وہ میں کھاؤں گا، باقی سارا گوشت تیرے سپرد ہے، تو اس کا جو کچھ مرضی کرنا. اس نے کہا ٹھیک ہے. وہ تلاش کرتی جنگل کے اس حصے کے اندر پہنچ گئی کہ جہاں پہ وہ گدھا جو تھا وہ سوکھی گھاس جو تھی وہ کھا رہا تھا، وہاں پہ چل رہا تھا. بظاہر وہ کمزور تھا لیکن جوان تھا، تندرست تھا. اس نے کہا یہ ٹھیک ہے، گدھا ہے نا، یہ ٹھیک ہے، ذرا اس کو الجھانے کی کوشش کرتی ہوں. اس نے جناب چکنی چپڑی باتیں اس کو لگائیں اور جناب اس کو ورغلا کے، مختصر یہ کہ ورغلا کے نا تو گدھے کو جنگل کے اس حصے تک لے گئی کہ جہاں پہ تر و تازہ اور سرسبز و شاداب گھاس تھی، ٹھنڈی نہریں پانی کی، وہاں پہ ٹھنڈی ہوائیں درختوں کی، اور جناب وہاں پہ بڑا اچھا ماحول، پورا جناب وہ گارڈن بنا ہوا تھا. اب جس وقت وہ گدھا اس کے پاس گیا تو ساتھ ہی جھاڑیاں تھیں، پیچھے شیر چھپا ہوا تھا. شیر نے جناب اپنی پوری طاقت کے ساتھ اس کے اوپر پنجہ مارنے کی کوشش کی. گدھا جو ہے وہ اس کے ہاتھ سے بچ گیا، بھاگ کے تو دم دبا کے وہاں سے نکل گیا. اس نے کہا یہ عجیب سی بات ہو گئی ہے میرے ساتھ، یہ تو اس نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے. خیر وہ چلا گیا. لومڑی نے کہا بادشاہ کیا تم سے ایک گدھا نہیں تم سے کنٹرول ہوا، میں اس کو اتنی مشکل سے لے کے. اس نے کہا ایک مرتبہ آپ دوبارہ لے آؤ، اس کے بعد تمہیں ضرورت پیش نہیں آئے گی. اس نے کہا چلو میں کوشش کرتی ہوں. دوبارہ پھر اس کے پاس گئی، جا کے پھر جناب وہی تمہید باندھی، سبق سنایا، الف بے سے لے کر حمزہ ہاں واو اور یا تک جناب پوری داستان سنا دی. اس نے کہا نہیں میں تو نہیں جاؤں گا، وہاں پہ تو شیر ہے، میں نے اپنی جان خود کیوں گنوانی ہے. اس نے کہا گدھے اصل میں تمہیں جو ہے نا یہ ایک خیال بس تمہارے ذہن کے اندر آ گیا، ایک وسوسہ تھا. چونکہ جنگل میں شیر ہوتا ہے اور رہتا بھی وہ اچھی جگہ پہ ہے، تو تم چونکہ اچھی جگہ پہ گئے تھے تو اس لیے تمہیں ذہن کے اندر یہ خیال پیدا ہوا کہ یہاں پہ شیر ہے، بس وہ تمہارا وسوسہ تھا، حقیقت میں شیر نہیں ہے وہاں پہ. خیر اس نے اس طرح سے کچھ اس کو سنایا، للچایا جی اس کا، بہلایا اس کا دل. گدھا پھر اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گیا. اب جب وہ جانے کے لیے تیار ہوا نا، اب شیر نے اس کو پکڑ لیا. خیر اس کو مار دیا، اس کے ٹکڑے کیے، ٹکڑے کر کے اب شیر تھک گیا تھا. شیر نے کہا چلو اس کا گوشت یہاں پہ پڑا رہنے دو تو میں تھوڑی دیر آرام کر لوں، توقف کر لوں، پھر میں آ کے نا تو اس کا دماغ اور دل کھاؤں گا. شیر چلا گیا. لومڑی جناب اس نے دماغ بھی کھا لیا اور دل بھی کھا لیا. وہ پیچھے سے اس کو چٹ کر گئی. جب شیر آیا تو اس نے آ کے کہا جی دماغ بھی نہیں ہے، دل بھی نہیں ہے، یہ کیسا گدھا تھا. اس نے کہا بادشاہ اگر اس کا دماغ اور دل ہوتا تو دوسری مرتبہ کیسے یہ تمہارے چنگل میں آتا، یا کیسے یہ تمہارے آ کے پاس پھنستا. لالچ اس کو بھی تھی گدھے کو، لالچ شیر کو بھی تھا. اب درمیان میں جو تھا اس نے فائدہ اٹھا لیا. شیر کو دل اور دماغ چاہیے تھا، گدھے کو تازہ گھاس چاہیے تھی. اب دونوں کی طرف سے لالچ آیا، اس لالچ نے دونوں کو ہلاکت کے اندر ڈال دیا. اور جو سوچ سمجھ کے ساتھ چلنے والی تھی اس نے ادھر سے بھی فائدہ لے لیا اور ادھر سے بھی فائدہ لے لیا. وہ گدھے کی نظر میں بھی اچھی بن گئی، شیر کی نظر میں بھی اچھی بن گئی، اور سیانی اور عقل مند بھی بن گئی. تو سیانہ ہونا، عقل مند ہونا جو ہے، یہ لالچ جو ہوتی ہے یہ بندے کو بے وقوف بنا دیتی ہے. اس لیے اللہ کی مخلوق کو تنگ نہ کریں الا ماشاءاللہ. اگر آپ میں کوئی ایسا بندہ ہے تو توبہ کریں. اور یہ میرے سامنے یہ کیس آیا کہ یہ ایسا ہو رہا ہے، اس لیے میں نے اس کی ضرورت کو محسوس کیا، اس کو بیان کرنا چاہا. قرآن و سنت کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ذخیرہ اندوزی کرنے کو لعنت قرار دیا ہے. اس لعنت سے ہم نے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اور اپنے معاشرے کو بھی بچانا ہے.